آج میری خوش قسمتی ہے کہ جس انسان کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں انہوں نے جبر و فسطائیت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر ایک مثال قائم کر دی۔ یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے حوصلے نہ ہی بے گناہ قید توڑ پائی اور نہ ہی کوئی پریس کانفرنس کروانے کی جرت کر سکا۔ آخر میں ان کے وہ دو عظیم اشعار جو ہم سب بہت مانوس ہیں اس سے، چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی ادا ہے۔ آپ کی بہت ساری تالیوں میں آج کے ہمارے پہلے گیسٹ محمد علی خان صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ علی محمد خان، علی محمد خان صاحب، لوکنگ شارپ ایز آلویز۔ علی بھائی مطلب ہیرو لگتے ہیں سر آپ۔ سٹارٹ کریں یا بالکل سٹارٹ۔ اوور ٹو یو جی۔ میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، میں نے کہا آپ جب آتے ہیں ہیرو لگتے ہیں، مطلب آپ لیدر جیکٹ اور مطلب اپنے ہیرو ایک ہی ہے یار، ہاں ہیرو ایک ہی ہے اڈیالہ میں۔ ویل سیڈ۔ ہم تو اتنے سے تھے جب ہمارا ہیرو تھا۔ I was in class 2 میں حیران ہوں class 2 میں مجھے سمجھ کیا کس طرح تھی۔ I used to watch his matches. اچھا if I am live so I can talk. Yes, you're live. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے، اور پوری قوم جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے، دل سے دعا کیجیے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ امتحان جو ہے یہ ختم ہو اور وہ ہمارے بیچ ہوں جلد، اور الیکشن سے پہلے ہمارے بیچ ہوں۔ دیکھیں دنیاوی طاقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل طاقت اللہ کریم ہے۔ اور میں نے شاید پچھلے بھی جلسے میں یہ بات کی تھی، at the cost of repeating myself I would remind everybody again کہ جب میں جیل میں ہوتا تھا، یہ اڈیالہ ڈیتھ سیل میں، صبح اذان کے وقت جب آنکھ کھلتی تھی تو جیل کی وہ سلاخوں پہ نظر پڑتی تھی، تو اپنے سے انسان سوال کرتا ہے، جیل میں بہت وقت ملتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے ساتھ بات کرنے کا، اپنا کیتھارسس کرنے کا، اپنا انالیسس کرنے کا، اپنا احتساب کرنے کا۔ مجھے میرے والد صاحب مرحوم جناب ولی محمد صاحب مجھے زندگی میں ایک ہی نصیحت کی ہے، میرے والد ولی محمد صاحب نے، وہ یہ تھی کہ بیٹا جب رات کو سونے لگو تو اس دن کا احتساب کر کے سونا کہ آج تم نے کیا صحیح کیا غلط کیا۔ تو آدمی اپنا احتساب کر لیتا ہے جیل میں، یا اکیلا جب آپ ہوتے ہیں، آپ کسی مراقبے میں ہوتے ہیں، آپ کسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو میں سوال کرتا تھا کہ علی محمد جیل میں کیوں ہو، کس لیے آئے ہو، کیا گناہ کر کے آئے ہو، کیا جرم کر کے آئے ہو، کیا کوئی کرپشن کر کے آئے بیٹھے ہو؟ تو پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ عذاب نہ ہو سکتا ہے یہ امتحان ہو۔ امتحان بھی تو انسان پہ آتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک زمانے میں ایک بڑے عالم کی بات سنی کہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے پھر کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ تو ان کی ایک بات میں نے سنی تھی، یہ تھی جب سوات میں جب آپریشن ہوا تھا، تو اس کے بعد ان کی بیان میں نے سنا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے پہ ایک سختی آتی ہے، ایک مشکل آتی ہے، اور مشکل کے بعد یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتحان، اس تکلیف کے بعد آپ اللہ سے مزید جڑ گئے ہیں تو یہ امتحان ہے، اور اس تکلیف کے بعد اگر اللہ سے دور ہو گئے ہیں تو یہ عذاب ہے۔ تو میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا تھا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ امتحان ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں، یہ ان پہ امتحان ہے، اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں پہ لاتا ہے، اور امتحان اسی پہ آتا ہے جس سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہو۔ اور عمران خان صاحب خود مجھے 2015 میں یہ بات بھی میں نے پہلے بتائی بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی میرے بیٹے عثمان کو کہ بیٹا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ قرآن شریف کے سورہ علم نشرح میں ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ایک بات اور انہوں نے کی تھی، خان صاحب نے عثمان کو کی تھی، اور اس وقت نعیم الحق صاحب مرحوم بھی وہاں موجود تھے، بنی گالا اوپر، دیٹ واز مائی لکی ڈے کہ چائے کے ساتھ مجھے کیک بھی ملا تھا خان صاحب کی طرف سے۔ تو خان صاحب نے دوسری بات یہ کی تھی کہ عثمان دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف،
تو میں اپنے تمام جتنے بچے ہیں، میرے قوم کے تمام بچے میرے لیے عثمان جیسے ہیں، میرے بیٹے جیسے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو ان سے بڑے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. تو یہ جو مشکل ہم اٹھا رہے ہیں، میں عمران خان صاحب اور ہم صاحب، جبران بھائی، آپ لوگ، علی ملک صاحب، آپ لوگ جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں ہے لیکن آپ جلسے کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس سبز لالی پرچم کے لیے کر رہے ہیں. خان صاحب سے ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے. خان صاحب سے ہمارا روحانی رشتہ ہے جس کے بیچ کو جوڑنے والی چیز پاکستان ہے، پاکستان کی محبت ہے. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں we are the crossroads and a crucial stage of our movement. 27 سال کی موومنٹ کی سب سے مشکل ترین، لیکن میں کہتا ہوں ہمارا اگر مشکل بڑی ہے نا، ہمارا رب اس سے بڑا ہے کہ ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا لیڈر ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی کا نشان، تکلیفیں، جیل، صحبتیں، سب کچھ. لیکن اس کے بعد حوصلے جمانے. آپ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستانیوں سے، خدا کا واسطہ ہے، خدا را، لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتا، نہ تحریک روز روز کھڑی ہوتی ہے. ہم اپنی تحریک کے ساتھ جم کے کھڑے ہوں، اور جس بندے کو خان صاحب کی اجازت سے جو ٹکٹیں ملی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے ذاتی اختلافات بلا دو، اپنی ذاتی پسند ناپسند بلا دو. یہ چھوڑ دو یہ بات کرنا کہ میں اس کو تحفے میں عمران خان کو دوں گا. کوئی تحفہ موفہ عمران خان کو مت دو. صرف ایک کام کرو، جس بچے پہ، جس بچی پہ، جس کینڈیڈیٹ پہ خان صاحب نے ہاتھ رکھا ہے بیرسٹر گور کے ذریعے اور عمر ایوب خان کے ذریعے ٹکٹ دیا ہے، خدا را ان کا اس وقت ساتھ دیں. میکسیمم تعداد میں تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو خان صاحب نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں ان کو اسمبلی میں پہنچاؤ یار. صوبائی اسمبلی پشتونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان، سندھ میں اور مرکز میں، قومی اسمبلی میں، اور ثابت کرو کہ یہ قوم لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں ہے. یہ قوم جیتے جاتے عمران خان کے ساتھ اور نظریہ عمران کے ساتھ ہیں. اور وہ نظریہ عمران کیا ہے؟ پاکستان ہے. کیونکہ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں، ہی از پاکستان خان. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.